مختلف متون میں، مختلف عبارتوں میں، یعنی مختلف لفظوں میں، مختلف جملوں میں یہ ایک بات ہمارے متعدد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ فرمایا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی، اور نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے فقرہ، حق سبحانہ و تعالی جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے صبر کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ معصوم کی کہی ہوئی بات ہے، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے پروردگار قوت صبر عطا فرماتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کل کی مجلس میں بھی ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، صبر کا تذکرہ آ گیا تھا، میں نے کہا تھا یہ مضمون مسلسل چلے گا انشاءاللہ۔ صبر کسی بے چارگی کی کیفیت کا نام نہیں ہے، صبر ایک قوت کا نام ہے، صبر ایک قوت کا نام ہے۔ اور جس طرح پروردگار رزق تقسیم کرتا ہے اسی طرح پروردگار انسانوں کو ان کے عزم کے مطابق قوت صبر عطا فرماتا ہے۔ لقمہ اجل بن جائیں تو بہت صدمہ ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن یاد رکھیے کہ بچھڑ جانے کا صدمہ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اگر جانے والا مومن ہے، کل بھی یہ جملہ کہا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ عرض کروں گا، اگر جانے والا مومن ہے تو اس کی موت تو اس کے لیے روحانی معراج ہوتی ہے۔ وہ جہاں پہنچے دنیا کی تمام کلفتوں سے چھوٹ کر اب وہ جس جگہ پر ہیں وہ گویا آغوش رحمت باری میں انعامات الہیہ سے متنعم ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر کلامی اعتبار سے علم کلام کی روشنی میں اور فلسفے کی روشنی میں، حکمت کی روشنی میں بحثیں تو بہت ہیں، تو یاد رکھیے کہ موت کے عنوان سے، حیات کے عنوان سے، اور پھر جنت اور جہنم اور موت کے بعد برزخ، یہ سب ایک تفصیل ہے علم کلام کی کتابوں میں اور حکمت و فلسفے کی کتابوں میں، لیکن ان تمام تفاصیل کو سامنے رکھ کر پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ اس منبر حسینی سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مومن کے لیے اگر وہ حقیقت میں مومن ہے تو اس کے لیے موت واقعاً بس اذن دخول جنت ہے۔ جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ انتظار اجل۔ زندگی کیا ہے؟ انتظار اجل، موت اذن دخول جنت ہے۔ دنیا سے نفرت کرنے کے لیے یہی ایک سبب کافی ہے کہ یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جوانوں، عزیزوں، حوصلہ مند جوانوں، زندہ دل جوانوں، بیدار قلب جوانوں، روشن فکر جوانوں، یہ یاد رکھنا کہ زندگی میں تھکاوٹ کا احساس، مایوسی کا احساس تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان دنیا سے لو لگاتا ہے۔ جہاں تک دنیاوی خواہشات آپ کے سامنے رہیں گی، جہاں تک دنیا سے دل لگا رہے گا، یہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، جو ضرورت پوری نہیں ہوگی مایوسی ہوگی، تکلیف ہوگی، الجھنیں ہوں گی، شدتیں ہوں گی، افسوس کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر اس دنیا سے نفرت ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے تخلیق میں ایک حکمت رکھی ہے۔ یہ سب مضمون جو ہے وہ معصوم علیہ السلام کے کلام کا ترجمہ ہے جو عرض کر رہا ہوں، میں خود تھوڑی کچھ عرض کر رہا ہوں، میں ہوں کیا جو کچھ عرض کروں گا؟ کیا ہے میرے پاس؟ کہاں سے لاؤں گا کچھ کہنے کے لیے آپ کے سامنے؟ نہ یہ جسم میرا ہے، نہ یہ میرے آنکھیں میری ہیں، نہ یہ زبان میری ہے، نہ یہ کاسہ سر میں مغز میرا ہے۔
نہ یہ قفس سینہ میں قلب میرا ہے، کچھ میرا نہیں ہے، نہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون میرا ہے، کچھ بھی میرا نہیں ہے، تو میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟ میں اسی کی بات سناؤں جس سے ملا ہے، وہ بات سناتا رہوں آپ کو؟ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ کلام معصومین کا ترجمہ ہے اور بس۔ اس کائنات پر، اس دنیا پر اگر غور کیجئے تو اللہ نے ایک حکمت رکھی ہے، ایک حکمت۔ اور حکمت کیا ہے؟ تجربہ کر لیجئے، زندہ حقیقت ہے، زندگی کا تجربہ ہے۔ جتنا دنیا کی طرف بھاگیں گے آپ، دنیا کی طرف، دنیا کے لالچ میں، حرص میں، دنیا کی محبت میں، اتنی ہی تھکن ہوگی، دنیا آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی، خوب دوڑائے گی آپ کو۔ آپ دوڑتے رہیں دنیا کے پیچھے، دوڑتے رہیں، خوب بھاگے گی آپ سے دور، اور چمک دمک دور سے دکھاتی رہے گی۔ عیش و گر ہے نا یہ دنیا۔ اور جہاں آپ نے ایک مرتبہ طے کر لیا کہ دنیا کو ٹھوکر مارنی ہے، یہ دنیا آپ کے قدموں پہ لوٹنے لگے گی، قدموں کو بوسہ دینے لگے گی، اور اس وقت آپ کو سرفرازی کا احساس ہوگا، لیکن غفلت نہ کیجئے گا۔ واقعاً اس وقت بھی جیسے ہی دنیا کی طرف راغب ہوں گے، فوراً دنیا دور ہو جائے گی، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے۔ اس لیے دنیا سے بے رغبتی۔ اب ظاہر ہے کہ پیغام ادھورا نہ رہ جائے، سطحی نہ ہو بات، کہیں آپ حضرات مذہب کا کارٹون نہ بنا دیں۔ کارٹون کسے کہتے ہیں؟ وہ آرٹسٹ جو کارٹونسٹ ہے، وہ کارٹون کی زبان میں بھی اپنے اسٹائل میں اظہار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مثلاً کوئی چہرہ بنایا اچھا خاصا، ناک بہت بڑی بنا دی۔ ناک ہر ایک کے چہرے پہ ہوتی ہے، مگر ویسی ہی ہوتی ہے جیسی اللہ بناتا ہے۔ اب اگر انسان خواہ جو ہے اپنی ناک اونچی کرنے کی کوشش کرے، خواہ کوئی اس میں ایک بات پیدا ہو جائے، تو اب اس کو توجہ دلانے کے لیے کیا ہوگا کہ اچھا خاصا چہرہ بنائے، ناک بہت بڑی بنا دی۔ اچھا خاصا چہرہ بنایا، کوئی ایسا ہو جو حقیقت کو دیکھتا ہی نہ ہو، صرف لوگوں کی بات سن کے گمراہ ہو جاتا ہو۔ کسی نے کچھ کہہ دیا آپ بدظن ہو گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی حقیقت کی طرف نظر نہیں ہے، جو آپ سنتے ہیں بس اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اب کسی نے آپ کا چہرہ بنایا ایسا کہ چہرہ ٹھیک ٹھاک، آنکھیں بند ہیں، کان غیر معمولی بڑے بنا دیے ہیں، بہت بڑے بڑے کان، چہرہ انسان کا، کان کسی اور حیوان کا۔ تو یہ کارٹون جو ہے، ہوتے وہی اجزاء ہیں جو جسم میں ہیں، کوئی چیز الگ سے اضافہ نہیں اور کوئی چیز کمی نہیں، لیکن اس کے تناسب میں کمی بیشی ہو گئی۔ ہماری اس قوم کی یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اس نے مذہب کا کارٹون بنا رکھا ہے، واجب کی اہمیت گھٹا کے مستحب سے بھی کم کر دی، مستحب کی اہمیت بڑھا کے واجب سے بھی بڑھا دی۔ مستحب ہے، واجب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو مذہب کے سلسلے میں یہ غفلت ہوئی۔ بس وہ مثال یہاں تک کافی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، ایک فقرے میں، ایک جملے میں، کہ پیغام مکمل آپ تک منتقل ہونا چاہیے۔ جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا سے نفرت کریں، اس دنیا کی طرف رغبت نہ کریں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو تسخیر نہ کریں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ دنیا کو تسخیر کریں، کمائیں، مسخر کریں، قدرت پیدا کریں، لیکن قدرت آپ نے پیدا کی ہے نا، تسخیر آپ نے کیا ہے نا، تو پھر آپ اس کے سحر میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ہر چیز دنیا کی آپ کے پاس ہونی چاہیے، مگر بے رغبتی ہو دنیا کی طرف، رغبت کسی اور کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کسی اور کے لیے تھوڑی بنائی ہے اللہ نے، یہ دنیا جنوں کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا حیوانوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ پوری کائنات اتنی خوبصورت، اتنی عظیم الشان، اتنی متنوع کائنات
بنائی ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ انسان انسان انسان، آپ کے لیے جو چیز بنائی ہے اس نے بنائی ہی ہے آپ کے لیے۔ جب آپ ہی کے لیے بنائی ہے اور آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے، جو چیز حاصل ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے مزید کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ تحصیل حاصل ہیں، تحصیل حاصل۔ اس زمین میں کیا کیا نہیں ہے یہ بتائیے؟ اس زمین میں کیا کیا نہیں ہے؟ اس زمین میں، یہ زمین ہے کہاں؟ آپ کے سر پہ نہیں ہے، پاؤں کے نیچے ہے۔ لوہا اس میں ہے، تانبا اس میں ہے، پیتل اس میں ہے، سونا اس میں ہے۔ سونا سونا گولڈ، سونا۔ سونے کو اصلی حالت میں دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کم دیکھا ہوگا، شاید اس مجمع میں شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ سونا اصلی حالت میں جب ملتا ہے زمین میں تو مٹی کی طرح نظر آتا ہے، مٹی کی طرح، بالکل خاک، مٹی۔ اور پھر اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، کیمیکل پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں مٹی کے، خاک کے اور دوسرے عناصر کے ذرات کو الگ کیا جاتا ہے، اور خالص سونا جب ہاتھ آتا ہے تو پھر انسان اس کو سجا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے۔ آپ ساؤتھ افریقہ چلے جائیے، افریقہ چلے جائیے، افریقہ جائیے، وہاں بہت سونا پہلے تو بہت تھا، اب تو سب لٹ چکا ہے، لیکن اب بھی مل جائے گا۔ تو اصلی حالت میں سونا جب آپ دیکھیں گے تو بالکل مٹی نظر آتا ہے۔ اس کو ایک پروسیس سے گزار کے آپ تاج سر بنا لیتے ہیں زینت کے لیے، اور پھر سونے کے اوپر جان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو چیز اللہ نے آپ کی جو چیز اللہ نے آپ کی ٹھوکروں میں رکھی تھی، آپ کے قدموں میں رکھی تھی، اس چیز کو آپ نے صاف کر کے اپنے سر پہ سجا لیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا! اگر اتنی ہی بات سمجھ میں آ جائے تو فقہی اعتبار سے تو نہیں، لیکن آپ کے جمالیاتی ذوق کے استدلالی پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی سمجھ میں آیا کہ مردوں پہ سونا کیوں حرام ہے۔ لوگ آگے بحثیں کرتے ہیں، نئی نسل خاص طور سے، وہ جب بچیوں کی طرح بچے زیور پہننے لگتے ہیں اور ضد کرتے ہیں، مولانا صاحب بتائیے آخر یہ کیوں حرام ہے؟ خیر یہ بحث ابھی نہیں چھیڑوں گا میں، ابھی تو سب تمہیدی باتیں آتی چلی جا رہی، زبان پہ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ سونا واقعاً زمین میں ہے، سونے سے لے کے لوہے تک ہر چیز زمین میں ہے، اور یہ زمین کہاں ہے؟ آپ کے قدموں کے نیچے۔ خدا کی قسم، یہ لطف باری، اس جسم کی بھی جو غذا ہے وہ کہاں ہے؟ زمین ہی سے تو دانے گندم روئیدہ ہوتا ہے، زمین ہی سے تو سب چیزیں روئیدہ ہوتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات خدا کی قسم اپنے لطف سے، اپنے کرم سے تخلیق کر کے انسان کی ٹھوکروں میں ڈال دی۔ اسے تسخیر کریں، خود اس کے لیے مسخر نہ ہو جائیں۔ اگر یہ حوصلہ ہے، اب کمپلیٹ ہوا پیغام یا نہیں؟ دنیا کو تسخیر کریں، یہ نہیں زہد، تقوی، ہم دنیا کمانا ہی نہیں چاہتے۔ کس نے کہا کمانا نہیں چاہتے؟ دین نے منع کیا ہے، مذہب نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت نے مگر آپ کو گداگری سکھائی ہے؟ معصوم علیہ السلام کا، کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں السؤال ذل ولو عن الطریق، سوال کرنا کسی سے ذلت ہے، ذلت ہے۔ اپنے چہرے کی آبرو خاک میں ملاتا ہے انسان جب سوال کرتا ہے، لیکن کس حد تک سوال؟ فرماتے ہیں ولو عن الطریق، راستہ پوچھنے کے لیے بھی کسی سے سوال کرو تو ذلت کی بات ہے۔ یہ جملہ کب کہا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے؟ جب آج کا ڈیجیٹل دور پیدا نہیں ہوا تھا۔ آج واقعاً آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی سے راستہ پوچھیں، اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور ترقی یافتہ معاشرے کا فرزند ہے تو وہ آپ کو یوں دیکھے گا، کہے گا آپ کے ہاتھ میں آئی فون ہے، گوگل ارتھ ہے اس پر، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں،
آپ کمپیوٹر کے الٹریٹ ہیں؟ آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے راستہ؟ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ راہ کو خود تلاش کر سکیں اور منزل تک پہنچ سکیں۔ کب کہا تھا مولا نے جملہ، اور آج یہ بات حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ راستے کے تعلق سے بھی سوال کرنا ذلت ہے۔ یعنی آپ کو اتنا علم حاصل ہونا چاہیے، اتنی ذہانت ہونی چاہیے، اتنی فراست ہونے چاہیے کہ آپ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، نہ مادی مسائل میں، نہ رزق بدن کسی سے طلب کریں، سوال کریں، اور نہ اس طرح کے سوالات کہ جس سے دوسری قوموں کے سامنے یا کسی دوسرے فرد کے سامنے آپ کا سر نیچا ہو جائے۔ تو علم بھی حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، پیسہ حاصل کریں، روپیہ حاصل کریں، دولت حاصل کریں، محبت ان چیزوں سے نہ کریں، محبت صرف خدا سے کریں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے حاکم و حکمراں، وہ جس زمانے میں غلامی اور کنیزی کا دور تھا، غلام کیا ہوتے تھے؟ خریدے جاتے تھے، کنیزیں کیا ہوتی تھیں؟ خریدی جاتی تھیں۔ ان کی حکومتیں اور ان کی قدرت اور سلطنت و طاقت تباہ ہو گئی، اس لیے کہ وہ غلاموں اور کنیزوں کی محبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ واضح ہوئی بات؟ تو جو چیزیں آپ کی تسخیر کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ تسخیر کے لیے پیدا کی گئی ہیں، محبت کے لیے نہیں پیدا کی گئی۔ زمین سے آسمان تک، سورج سے چاند تک، سیاروں سے ستاروں تک، جو کچھ ہے وہ اس لیے کہ آپ تسخیر کریں، لیکن محبت کریں خالق کائنات سے، محبت کریں پروردگار سے۔ جیو، جینے کا حوصلہ پیدا کرو، دنیا کو تسخیر کرو اور اپنی ٹھوکروں میں رکھو، اور دنیا سے محبت نہ کرو۔ دنیا سے نفرت کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے ایک عاشق اہل بیت کے لیے، یہ دنیا کیا اس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں جس نے اہل بیت کی قدر نہ کی؟ اللہ، یہ دنیا جس نے محمد رسول اللہ کی قدر نہ کی، یہ دنیا جس نے علی ابن ابی طالب جیسے امام کی قدر شناسی نہ کی، یہ زمین مگر محبت کرنے کے قابل ہے جس زمین پر حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ زمینوں سے محبت نہ کرو، زر اور زمین سے محبت نہ کرو، دنیا سے محبت نہ کرو، تسخیر کرو، غلام بنا کے رکھو، دنیا کو اپنی کنیز بنا کے رکھو، دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھو، دنیا کو زنجیر بکف اپنے سامنے رکھو۔ یہ دنیا جہاں زینب کے ہاتھ میں رسل پر، یہ دنیا اس لائق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ ہمت ہو جوانوں، دنیا کو تسخیر کرو، دنیا کو کے ہاتھوں میں زنجیر بکف دنیا کو اپنے ساتھ رکھو، تاکہ جہاں چاہو دنیا کو لے جاؤ، اور معصوموں کے ساتھ جو اس دنیا نے بے ادبی کی ہے اس کی سزا تو دیتے رہو اسے۔